في كل موجود مقتضي دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود النبي المكي المدني القرشي العرشي الهاشمي المطلبي الابتهي سيد الوهي والسراج المضي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية اللهم صل على محمد اللهم وعلى صل على محمد محمد وآل محمد. اس وقت کی یہ تقریر معرفت امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد کے سلسلے میں بیان کی جا رہی ہے، اور یقیناً معرفت امام بہت آسان چیز کا نام نہیں ہے. معرفت امام بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے میں ضرورت ہے صاحبان علم کے ساتھ رہنے کی، اس لیے کہ جتنے بھی حضرات صاحبان علم ہیں، اور صاحبان علم خالی نہیں بلکہ صاحبان علم و عمل، جو علم کے ساتھ عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد، ظاہر سی بات ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے بہت عظیم شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں معرفت ہونا بہت آسان اس لیے نہیں ہے کہ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنی غذا پہ غور کریں کہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں، ہم جو رزق استعمال کر رہے ہیں، آیا وہ حلال ہے یا نہیں. اگر رزق حلال نہیں ہے تو ہم معرفت امام تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ بہت ساری مثالیں آ چونکہ اس سلسلے کا پہلا دن ہے، اور معرفت امام کے لیے کچھ سوالات آج میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. ان کے جوابات آہستہ آہستہ اگلی نشست میں دیے جائیں گے. آج تو ابتدا ہے، آغاز ہے، تو وہ سوالات ہیں. مثلا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم معرفت امام زمانہ کے لیے کیا کریں کہ جو ہمیں معرفت ہو جائے امام. تو اس کی معرفت کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے رزق پہ غور کریں کہ ہم جو رزق کھاتے ہیں، ہم جو وہ حلال ہے یا نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رزق کو حلال سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ میں جہاں بھی کام کر رہا ہوں وہاں میری سیلری ایک مہینے کی مثلا 10,000 ہے، اور 10,000 میں میں نے اپنے اعتبار سے یا لوگوں کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ 7,000 کا کام کیا. تو ظاہر سی بات ہے 3,000 روپے جو ہم نے زیادہ ایکسٹرا لیے ہیں، کام 7,000 کا ہوا ہے، تو یہ بھی حرام میں آئے گا. اور جب حلال میں حرام مل جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر امام کی معرفت ہونا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بن جائے گا. اس لیے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری سیلری 10,000 روپے ہے، وہ تو ملنا ہی ہے، ہم چاہے 7,000 کا کام کریں یا 8 کا کریں، لیکن ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے. اگر ہمیں 10,000 کہیں سے ملتے ہوں تو ہم 10,000 کے بعد ایکسٹرا کام اتنا کریں کہ ہمیں یقین آ جائے کہ یقیناً ہم نے یہ 10,000 کا کام کر دیا ہے، تب ہمارا وہ رزق حلال ہوگا. اور جب رزق حلال ہو جائے تو پھر اس کے بعد ضرورت ہے بچوں کی تربیت کی، کہ ہم بچوں کی تربیت کریں. جب رزق حلال کھلا دیں تو پھر تربیت کی ضرورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایسے معاشرے میں کہ جو معاشرہ مل جل گیا ہو، ملا جلا معاشرہ ہے، یعنی آپ کسی شادی کو دیکھ لیجئے، آپ کسی نشست کو دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ کسی بھی جگہ پر، میں کسی جگہ کا نام نہیں لے رہا ہوں کہ میں کسی جگہ کا نام لوں اور کسی کو
جو ہے وہ برا محسوس ہو. لیکن جنرل بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شہر ہو، ہر شہر میں جہاں اسلامک چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ جشن ہوتا ہے یا مجلس ہوتی ہے، تو اس میں کھڑے ہو کے کھانا کھایا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے کیا اسلام میں کوئی ایسا پہلو ہے جس کو چھوڑ دیا گیا ہو، یا کہیں اجازت دی ہوئی صاحب کھڑے ہو کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو لہٰذا جس معاشرے میں کھڑے ہو کے کھانا کھایا جائے گا تو اس معاشرے میں امام کی معرفت آ جائے گی. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں اگرچہ جو ہے واجب اور یہاں پہ حرام کی بات نہیں ہو رہی اس سلسلے میں کھانا کھانے کا، لیکن اگرچہ یہ کتنا نامناسب ہو. تو عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ معرفت تربیت ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں. تو ایک معاشرے میں کھڑے ہو کے کھانا کھانا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر قانات بھی لگا دی جائے کسی میرج ہال میں تو تب بھی جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ مردوں میں آ جاتی ہیں، اور باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں کس ٹائپ سے خواتین آتی ہیں. تو لہٰذا کتنا مشکل ہوتا ہے بچانا اپنے آپ کو، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس لگا ہوا ہے انسان کے چکر میں کہ کسی طرح اسے بہکا لے. وہ دنیا پیش کرتا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے 2 سال سے ہم زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں 5 سال سے، 6 سال سے فلاں کام کر رہے ہیں، 10 سال سے مجلس کر رہے ہیں. ہم یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کیا یہ 10 سال سے کر دینا یا 2 سال سے زیارت پڑھ لینا یا فلاں دعا پڑھ لینا کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم اب نہیں بہکیں؟ ذرا سا جو ہے شیطان نے دنیا دکھائی آپ کو تو آپ بہک گئے فوراً. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میرے یاد آ رہی ہے کہ غالباً انگلینڈ کی بات ہے یہ، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا پڑھا کہ انگلینڈ میں ایک بادشاہ تھا، اس کی اہلیہ اس کی بیگم کا ایک ہار گم ہو گیا. تو گم ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ میری بیگم کا ہار گم ہو گیا، جو آدمی تلاش کر کے لے کے آئے گا اس کو ہم بڑے سے بڑا انعام دیں گے، یعنی اتنے $، دیں گے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جائے گا. اس نے اعلان کر دیا. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. لہٰذا ایک غریب فقیر آدمی تھا کوئی، تو وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے بھی یہ چیز میسر آ جائے. دیکھتے دیکھتے دیکھا ایک گندی نالی میں، گندی جگہ پر وہ ہار اسے نظر آیا. اس نے کہا اب میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں. اور اس نے جیسے دیکھا تو اس ہار کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، تو وہ ہار اس سے نہ نکلا. چمک رہا تھا لیکن ہار نہیں نکل پا رہا تھا. اس نے تھوڑی اور کوشش بڑھائی، پھر بھی نہ نکلا. پھر اس نے ایک کسی لکڑی کو لیا جیسے ہم نکالتے ہیں، اور لکڑی کو جو ہے وہ اس سے ہار میں جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ اس میں ہار میں دے کے میں نکال لوں، لیکن وہ اس سے پھر بھی نکال نہیں پایا. جب نکال نہیں پایا تو ایک آدمی اور آ گیا سامنے سے. اس نے کہا بھائی میری مدد کرو، اور کتنا پیسہ ملے گا؟ آدھا تمہارا اور آدھا میرا. اس نے کہا اچھا کیا بات ہے کہ یہ ہار ہے سامنے، نکل نہیں پا رہا، بہت کوشش کر رہا ہوں. اس نے دیکھا تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ ہار اس گندے پانی میں نہیں ہے، چلاؤ کہ اوپر کی طرف دیکھیے، یہ اوپر کی طرف ایک پیڑ میں جو ہے وہ معلق ہے، لٹکا ہوا، اس کی جو ہے روشنی، اس کا عکس یہاں پر پڑ رہا ہے. یا تو تم کیسے نکال لو گے؟ اب سمجھ میں آیا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ جو یہاں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ تو جنت کا عکس پڑ رہا ہے جو آپ کو نظر آئی. حقیقی نعمتیں تو وہاں پر موجود ہیں. جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں ساری چیزیں مل جائیں گی، اس میں آپ نکال نہیں پا رہے، تو ساری چیزیں آپ یہاں نکال نہیں سکتے ہیں. ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں کہ یہ جو زندگی ہماری یہاں کی زندگی زیادہ بہت زیادہ 20 30 40 50 60 70 80 100 150 اس سے زیادہ نہیں ہوتی زندگی. تو لیکن اس کے اندر ہم جو ہے دنیا کے لیے ہم دیکھتے ہیں. میں اور مثال دے دوں آپ کو، یہ بالکل سب کی مثال ہے، جتنے بیٹھے ہیں میں بھی اسی میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ صبح میں جب بچے کا اسکول کب ہے؟ 7 بجے. تو ماں کب جگاتی ہے؟ 6 بجے. بیٹا اٹھو، جلدی اٹھو، اب یہ ڈریس پہن لو، ٹائی لگا لو، اب جو ہے جوتے پہن لو، صاف کر دو، یہ کر دو. 6 بجے اور نماز قضا ہو رہی ہے مثلاً 6:20 پہ، تو اب وہ نماز کی طرف راغب نہیں ہے بلکہ وہ اسکول کی طرف راغب ہے. کاش یہ ماں 1 گھنٹہ پہلے جگا لیتی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تربیت ہوتی، اسے پتہ رہتا کہ اس کی کوئی معرفت ہے، اس کی کوئی نماز کی کوئی اہمیت ہے. تو جب ہم اسلامک طرف چلیں گے، اسلام کی طرف چلیں گے تو معرفت امام خود ہوتی چلے جائے گی، اور پھر امام بھی ہماری اور اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. لہٰذا ہمیں
معرفت کے لیے ضرورت ہے کہ ہم خود بھی قدم بڑھائیں. سب سے پہلے عرض کیا میں نے کہ سب سے پہلے ضرورت ہے رزق حلال کی، پھر تربیت کی، اور تربیت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے اس کے بغیر ہم تربیت نہیں کر سکتے. اسلام میں کون سا ایسا پہلو ہے، میں نے عرض کیا ابھی، کہ جو نہ ہو. ہر چیز کی جو ہے وہ پہلو موجود ہیں اور اس کی وجہ موجود ہے. ایسا کیوں آپ اسے تلاش کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام میں ہمارے یہاں وضو، اور ایک وضو ہے واجب اور ایک وضو ہے مستحب. تو وضو واجب جو ہمارے یہاں ہے نماز کے لیے یا قرآن کے لیے، آپ وضو کریں، قرآن کے حرفوں کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، تو لہٰذا وضو کرتے ہیں. تو یہ تو واجب تو الگ، اس کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھیے گا. میں عرض کر رہا ہوں مستحب وضو کی. مثال کے طور پر آپ جو ہے رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء گئے اور آپ نے آ کے وہاں سے وضو کر لیا، تو فائدہ کیا ہے؟ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو، آپ کی دولت میں اضافہ ہو، آپ کے کردار سے لوگ امپریس ہوں گے آپ جب وضو کی ہوں. میں سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا جملہ ہے، وضو نہیں بلکہ یہ اسلامک میک اپ ہے جو اللہ نے خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی رکھا. بالخصوص مردوں کے لیے تو میک اپ ہے ہی ہے کم سے کم. تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وضو کریں. اچھا، وضو کرنے میں کوئی ہمارا پیسہ لگتا ہے؟ نہیں. تو میں آپ کی خدمت میں اور 2-3 باتیں پیش کروں اس سلسلے کی. جب وضو کی بات آئی ہے تو پاکیزگی بھی ضروری ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام، بالخصوص ہمارے امام کی معرفت کے لیے. اس لیے کہ خود ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اہل بیت اطہار سے رزق کو دور رکھے، ہر رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. تو یہ پاکیزہ افراد ہیں. تو ہمارے اندر بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی پاکیزہ رہنا چاہیے. ہم پاکیزہ ہوں گے تو معرفت ہوگی ان کی. لہٰذا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں مستحب کی بات کی. اب وضو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے پاکیزہ، پہلے سے غسل کیے ہوئے ہیں تو وضو ہوگا. اگر ہم پاکیزہ نہیں، غسل نہیں ہے تو ہم وضو نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ یعنی وضو کا مقدمہ غسل ہے، طہارت ہے، جسم کی طہارت ہے، اور نماز کا مقدمہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، اور غسل کے بغیر وضو نہیں کر سکتے. آپ آلریڈی پہلے غسل تو لہٰذا اب بات آتی ہے کہ اس میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو 3 مرتبہ ہم کلی کرتے ہیں اور 3 مرتبہ ناک میں پانی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہیں چہرہ دھوتے ہیں. کیا ہے کلی کرنا؟ مستحب سنت ہے، اور سنت تمام علماء نے لکھا ہے. جتنے بھی علماء ہیں ان سب نے لکھا ہے. آپ توضیح المسائل میں اور دیگر کتابیں تو فضل العوام وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. میں لکھا ہے کہ مستحب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر اس کام کو کیا جائے تو ثواب ہوگا، نہ کیا جائے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیے ثواب کتنا ثواب ہے کہ آپ کلی کرتے ہیں تو اگر نہ بھی کلی کریں تو وضو ہو جائے گا، نہ ناک میں پانی دو تو وضو ہو جائے گا. تو شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے کہ آپ پانی کو دیکھیں کہ آیا مطلق ہے یا نہیں. وہ پانی مطلق یعنی اس میں کوئی چیز ملائی تو نہیں گئی ہے. اگر شربت بن گیا ہے تو شربت سے وضو نہیں ہو سکتی، کولڈ ڈرنک سے وضو نہیں ہو سکتی، دودھ سے وضو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ پانی خالص نہیں رہ گیا بلکہ اس میں کچھ ملا دیا گیا ہے. لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ہے خالص پانی ہو، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیے پہلی چیز. اچھا ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی دیکھ نہیں پا رہا پانی، رات ہو رہی ہے، اندھیرا نہیں دیکھ پا رہا یا دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اسلام نے کہا کہ اچھا تم دیکھ نہیں پاتے ہو تو اب ایک اور شرط ہے وضو میں، آپ کلی کیجیے. کلی کیوں کریں؟ تاکہ تم چکھ لو کہ آیا اس کا مزہ کیسا. پانی خالص ہے، میٹھا تو نہیں ہے، نمکا تو نہیں ہے، کڑوا تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو وضو کے لیے پانی ابھی آپ وضو نہ کریے، اس سے آپ چکھ کے دیکھیے. اچھا ٹھیک ہے، پہلے آنکھوں سے دیکھیے. رات ہے، اندھیرا ہے، دکھائی نہیں دیتا، انسان نابینا ہے تو پھر کلی کر لیجیے. اچھا ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ذائقہ بدلا ہوا ہو، انسان کے زبان میں ٹیسٹ نہ ہو، تو آپ کیا کریں؟